12 شوال جمعے کا وہ وظیفہ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ موقع برسوں نہیں صدیوں بعد ملتا ہے جب شوال کی 12 تاریخ کو جمعہ آتا ہے۔ یا اللہ یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صرف پچھلے سال میں نے شوال کی 12 تاریخ کو دوستوں بھائیو بہنوں یہ عمل ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بتایا تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا۔ یعنی کہ اگر 1000 بندوں کو بتایا تو تب کم از کم 800-900 بندوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی فائدہ حاصل کیا۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ رزق کی تنگی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، تو غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج شوال کی 12 تاریخ دوسرے جمعے کے دن، کہتے ہیں جو بندہ شوال کے دوسرے جمعے صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اللہ والے، یہ تسبیح سارے بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ پورا سال ماہ شوال کے دوسرے جمعہ بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم سے پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال یہ مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستو آج ماہ شوال کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ شوال کے دوسرے جمعے کے دن یہ تسبیح بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ شوال کا دوسرا جمعہ مبارک اور بڑا ساتھیوں، بھائی بہنوں، خاص دن ہے، اور اگر چند منٹ نکال کر شوال کی 12 تاریخ دوسرے جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دیں گے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، وظیفے تو آپ نے بے شمار بار پڑھے ہوں گے، لیکن 12 شوال کو یا اللہ یا غنیوں کا ایسا وظیفہ کہ غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ جو بہنیں، جو بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، بڑے بڑے اعمال کر لیے، لیکن گھر سے غربت اور غریبی نہیں مٹتی، تو آج اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل لاکھوں نہیں تمہیں کروڑوں دے گا۔ بس جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، جو بے اولاد ہیں، رشتوں کے طلبگار ہیں۔ میری بہنیں خاص طور پر اچھے اچھے رشتے چاہتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہ عمل خود بھی اپنی زندگی، شوال کے دوسرے جمعے کے دن میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہے، اور یقین کریں 12 شوال کو جب جمعہ پڑھتا ہے اور جب کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی یا اللہ یا غنیوں کا یہ چھوٹا سا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو رزق اور دولت میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے آتا ہے جیسے ساتھیوں، بھائی بہنوں، جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے۔ رزق، روزق، دولت، روپیہ، پیسہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیسہ، روپیہ، خود پیسہ آپ کے پاس چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ عمل ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں دوستو، بھائی بہنوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ شوال کے اس دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو موقع دوبارہ ملے نہ ملے، کیونکہ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے۔ اسی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال کے دوسرے جمعے کے دن سال میں صرف ایک بار یہ موقع ملتا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے۔ ایک ایسی تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔
اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرا جمعہ آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرا جمعہ کے دن ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس تسبیح کی فضیلت برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس نے جس حاجت کے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج کھل ڈھل کے مانگنا، آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے۔ آج جو شخص ماہ شوال کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے چھماچم جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستو، بھائیو بہنوں، رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے مانگ رہے ہو، وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے وظیفے پڑھ پڑھ کر لوگ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 100% یقینی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، مانگتے چلے جانا۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، مجھے کوئی اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دینے جو میں آپ کو مسترد عمل نہ بتاؤں۔ اللہ والو، یہ تو میرے رب کا قانون ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو گے، میں تمہارے لیے پہلے آسانی کروں گا۔ تو اللہ والو، آج اللہ پاک کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اپنی تقدیر اور قسمت کو چمکانے کا وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی تمام دنوں پر افضل ہے، اور جب یہ شوال کے مہینے میں آتا ہے اور شوال کا دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج آپ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، رمضان کے پورے روزوں کا صلہ چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، میرا رب بالکل انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو ہمیشہ دینے پر قادر رکھتا ہے، لیکن جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، جب شیطان کھل جاتا ہے تو بندے بھی اپنی پہلے والی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اسی عمل میں مصروف رہ جاتے ہیں جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ والو، آج فجر کا منظر دیکھ کر میرے تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، جو پہلی صف ہوتی ہے وہ سب بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ورنہ رمضان کے جو ایام چل رہے تھے تو مسجد تقریباً آدھی سے زیادہ فل ہوتی تھی، اور جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو اس دن تو یعنی کہ پوچھو ہی نہ کہ روڈوں پر بھی بنڈال لگانے پر پڑ جاتے تھے۔ لیکن آج کیا دن ہے، کیا لمحات ہے کہ نمازی بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم لوگ گزارا کریں گے تو خود سوچے کہ اللہ کا عذاب اور پریشانیاں ہم پر نہیں آئیں گی تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اللہ پاک نے ایک ہی مہینہ رکھا تھا عبادات کے لیے اور باقی 11 مہینے ہم نے شیطان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اسی کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ والو، یہ خواتین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں کہ جاؤ مسجدوں کو عبادت کرو، مسجدیں تمہیں سے آباد ہیں۔ عبادت کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف پیسے ہی دیتے رہیں، اور ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ خود ہی یعنی کہ آپ لوگ خود ہی جاتے رہیں، اور اللہ پاک نے جو استطاعت دی ہے پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کریں، کیونکہ جب اللہ پاک کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو رب کریم کم سے کم 70 گنا آپ کو زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آج آپ لوگ مسجدوں کو عبادات یعنی آباد کریں گے،
آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی زندگی بھی آباد ہوگی، ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اللہ والو، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج شوال کا دوسرا جمعہ ہے۔ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو دوستو وہ پھر بھی بندہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ شوال کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ شوال کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ عید کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے میں جب کوئی بندہ وظیفہ پڑھتا ہے دوستو عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج شوال کے دوسرے جمعے کا دن ہے، مانگ لو جو بھی مانگنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جو بھی مانگنا چاہتے ہو بے دھڑک ہو کر اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شوال کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو کریم ہے میرے مولا۔ شوال کا مہینہ ہے میرے مولا، بن مانگے لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں میرے مولا۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے میرے مولا، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے۔ اے میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں، اے میرے مولا، جہنم کی آگ سے ہمیں خلاصہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ اے میرے مولا، جن کے بچے نہیں ہیں، جن کو بے اولاد ہیں، اے میرے مولا، جن کے بچے ہیں اور نافرمان ہیں، اے میرے مولا، ان کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے، اپنے دین کی سربلندی کرنے ان لوگوں تو یعنی کہ مختص فرما دے۔ اے میرے مولا، آج ہماری زندگی کی جتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں میرے مولا، تیرے صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اے میرے مولا، تو کن فرمائے گا تو ہم سب کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے میرے مولا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما، کشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ جو لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، ان سب پر اپنی خاصوصی نظر کرم فرما۔ اے میرے مولا، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ اے میرے مولا، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، مسلمانوں کو عروج نصرت عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ ہمیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں، اور ہر بندہ جب آمین کہے تو ان بندوں میں سے کوئی ایک اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ نکلے، اللہ پاک جس پر انعامات فرما رہا ہو، اور وہ بندہ اگر آمین کہے تو ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ والو، اجتماعی دعاؤں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک بار کومنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آج ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرا جمعہ کے دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے 7-11 دوستو بھائیو 3-7-11 بار، یعنی جتنا آپ چاہیں، آپ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں دوستو۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو دوستو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ شوال کے دوسرے جمعے کے دن پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، یا آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یا آج کی خاص الخاص تسبیح ہے، یا آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار حضور برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لے۔ آج شوال کی 12 تاریخ دوسرے جمعہ، آج قبولت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ عزیز اس عمل کو ایک بار کر کے ضرور دیکھنا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی دور کرنے کے لیے پڑھ لیں، اچھے روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، غرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، جس کو جو بھی حاجت ہو، جو بھی من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، جو بھی خواہش ہو۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی ماہ شوال کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ تاؤس تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ آپ لوگوں کا دنیا جہاں سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا پھر آپ لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ آج کا خاص بڑا مستند عمل ہے۔ جو شخص بھی دوسرے جمعۃ المبارک کے دن شوال کے اس عمل کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تقدیر اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، عرش اعظم پر لکھے ہوئے کلمات بھی ہیں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام اللہ پاک کا وہ نام ہے، جو شخص بھی اس نام کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگے گا، اللہ پاک اس کی مدد لازمی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو شخص بھی یا ذل جلال والاکرام کو بتائے کے طریقے سے شوال کے دوسرے جمعۃ المبارک کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دیں گے، اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے، اس کے دل کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، آپ لوگ اپنی حاجات اللہ پاک سے پوری کروا سکتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بہت ہی خاص الخاص عمل ہے۔
یہ وہ تسبیح ہے جس سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت و دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کلمے کی قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے اور بڑی بڑی تعلیمات کو بھی رکھ دیا جائے، ساتوں زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کو بھی رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے اور عظمت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ لوگ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شوال کے دوسرے جمعہ مبارک کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ تو بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا شوال کے دوسرے جمعے کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو اللہ پاک پڑھنا عطا فرمائے، لیکن آج ماہ شوال کے دوسرے جمعہ مبارک کے دن اس عمل کو کیسے کرنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور دوستو، بھائیو بہنوں، آپ یقین کیجئے گا، شوال کے دوسرے جمعہ مبارک کے دن جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کو کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے، فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج ماہ شوال کے دوسرے جمعہ مبارک کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان دل سے اور دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھنے پر قادر ہیں اور کامیابیاں خود آپ کے چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے جو میرے رب کی اتنی پاک صفت ہے، وہ صفت یا رحمانو۔ اللہ والو، جب آپ لوگ یا رحمانو یا اللہ پڑھیں گے، اللہ پاک کی جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اللہ والو، میرے رب کی یہ صفت اتنی پاک ہے، یا رحمانو صفت سے جب کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً پہنچتے ہیں۔ آج کا آخری عمل یا رحمانو یا اللہ ہے۔ یا رحمانو یا اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے دوستو، بھائی بہنوں؟ یعنی کہ آپ نے 71 بار 71 ٹائم پڑھنا ہے اللہ والو۔ اس کے بعد آپ کا یہ عمل، آج کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ جب آپ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی حاجت مانگنی ہے، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، شوال کا دوسرا جمعہ ہے، آپ لوگ جو بھی حاجت کریں گے
اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، اور پھر جب پکڑ ہو جاتی ہے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 100% توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ آج آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج ہماری حاجات کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی تلافی فرما۔ دوستو مانگ لیجیے گا، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ موقع بار بار ہی نہیں ملتا۔ آج ہر بندے کی تقدیر بدلے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی توبہ کی وجہ سے ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پہلے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دن اتنے نوازے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس پہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ دوستوں۔